نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، میں نے قرآن کریم کی مقدس آیت تلاوت کی ہے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک موضوع لے کر کے جو اولاد کے اوپر ہے، یعنی اولاد کا حق والدین پر ہے، اس مضمون کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے کہ مجھے صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب مرحمت فرمائے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کے اندر کیا بتلایا ہے، قرآن کریم کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہے قرآن کریم اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اے ایمان والو، اے لوگو، اے ایمان والو، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو بچا لو، وقودها الناس، کس سے؟ آگ سے، جس کا ایندھن آگ ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے، اس آگ سے بچا لو۔ اور اس پر ایسے سخت فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں حکم دیتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنی اولاد کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو صاحب اولاد ہے، اس صاحب اولاد کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، وہ صحیح تعلیم دے، وہ صحیح طریقہ سکھلائے اسے۔ میرے عزیزان محترم، اگر کوئی والدین، اگر کوئی صاحب اولاد اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، صحیح تعلیم سے انہیں آگاہ نہیں کرتے، صحیح تعلیم ان کے سامنے نہیں پیش کرتے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا، تم سے پوچھو گی کہ تمہیں میں نے صاحب اولاد بنایا تھا، تمہیں اولاد دی تھی، تم نے ان کی حق ادا کیوں نہیں کیا، تم نے ان کا حق ادا کیوں نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، تم اس دن کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے؟ ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ڈاکٹر بنا دیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے میں نے وہ بنا دیا تھا، میں نے وہ بنا دیا تھا، لیکن مسلمان بنانا بھول گیا تھا۔ میرے عزیزان محترم، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انجینئر بھی بنا، ڈاکٹر بھی بنا، ہر کچھ بنا، لیکن پہلے اسے مسلمان بنا۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے بچوں کو پہلے میرا راستہ بتلا، میرا دین بتلا، پھر اسے چاہے تو انجینئر بنا لے، اسے ڈاکٹر بنا لے، اسے فن خواہ بنا لے، کچھ بھی بنا لے، پہلے میرے دین کو بتلا دے، کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں، میں نے اس کو دیا ہے، میں نے تمہیں اس کو دیا ہے، میرا حق اس پر ہے تاکہ یہ میرے دین کی اشاعت کرے، میرے دین کو سیکھے اور سکھائے لوگوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے آپ سے کہ میں نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کی امانت داری، اس کی حقداری، اس کے حق کو ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن تم سے پوچھو گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا، تم سے کہے گا، تم اس دن جواب نہ دے سکو گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ
صاحب اولاد کے ہونے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اس کو اولاد بعد میں ماننا، اس کو اولاد بعد میں ماننا، پہلے اس کو میری امانت ماننا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی امانت ہے۔ اگر تم اس امانت میں خیانت سے کام لوگے، اگر اس امانت سے امانت داری سے کام نہیں لیں گے، خیانت سے لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی تم سے پوچھے گا نہیں، بلکہ جہنم میں تمہیں دھکیل دے گا، جہنم میں تمہیں پھینک دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل تم سے سوال کرے گا، جب تم سے جواب نہیں بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ موضوع میں آپ کے سامنے اس لیے لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں۔ جو ہمارا معاشرہ آج غفلت میں ہے، جو ہمارا معاشرہ آج اس غفلت میں ہے، وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے ان کی تربیت کو نہیں ادا کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے ان کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، تاکہ تم اس غفلت میں، تاکہ تم اس کوتاہی میں نہ پڑو، کیونکہ یہ والدین، کیونکہ یہ اولاد کا حق ہے، اور اولاد کا حق میرے دوستوں، اگر ہم اولاد کا حق نہیں ادا کریں گے تو یہ اولاد جب ہماری بگڑ جائے گی، جب ہماری یہ فتنہ خواہ بن جائے گی، تو پتہ نہیں کتنوں کو بگاڑیں گے، اس کا سبب ہم بنیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طریقہ نہیں سکھلایا۔ تو میرے عزیزان محترم، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتلائیے، اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم سے آگاہ کریں گے، صحیح تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو، وہ کبھی غلط نہیں چل سکتے۔ جو کوئی کہتا ہے ہم نے محنت کی لیکن صحیح نہیں رہی، ہم نے کوشش کری لیکن کامیاب نہیں ہوا، ہم نے بھیجا لیکن نہیں گیا، میرے محترم میرے دوستوں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے تربیت کے اس کے احکام چل جاتے ہیں کہ تیرے اوپر، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی صحیح تربیت، تو صحیح انداز سے اس کو لے کر کے چلیے۔ لیکن اس وقت ماں کیا کرتی ہے؟ اس وقت ماں کیا کرتی ہے؟ اپنی بے حیائی، اپنی فحش کاموں میں لگی رہتی ہے۔ جب وہ اولاد، وہ ماں جس کے پیٹ میں اولاد ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ اولاد کیا کرتی ہے؟ وہ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ ماں فحش کام کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، اپنے بالوں کو کھول کر، اپنے آپ کو سجا کر غیر محرم کے سامنے پیش کرتی ہے، غیر محرم کے سامنے کھلتی ہے۔ تو اس بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس بچے پر اگر غلط اثر نہیں پڑے گا تو اور کیا پڑے گا؟ میرا عزیزان محترم، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے ماں باپ کو اس کی تربیت کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن ہماری مائیں ایسے بھی گزری ہیں جنہوں نے ماں سے پیٹ سے لے کر کے بڑے تک ان کی تربیت کرتے گئے، اور وہ آج ہمارے سامنے بڑے بڑے فقہا صلحاء بن کر کے تیار ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، بے حیائی بے شرمائی کو اس نے اس پر اثرات ڈال دیے ہیں، اب پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیے، اب سنیے، اب صحیح بات سنیے، جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی انسان آپ سے مطالبہ کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے جا کر کے مجھے جنس لا کر کے دو، جا کر کے مجھے موبائل لا کر کے دو، جا کر کے مجھے گانے سننے کا کوئی آلہ لا کر کے دو۔ نہیں، وہ کچھ نہیں کہتا، بلکہ ہم اسے جنس لا کر کے دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم گناہوں میں مبتلا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے اوپر گناہوں کو لازم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ان گناہوں میں اپنے بچوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ جس پینٹ ہم خود پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو جس پینٹ کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ہم موبائل کے شوقین ہیں، اپنے بچوں کو موبائل کا شوقین بنا دیتے ہیں۔ ہم گانوں کے شوقین ہیں، ہم فلموں کے شوقین ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی فلموں کا شوقین بنا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ انہیں صحیح تربیت دو گے، اس وقت سے بچہ پیدا ہوتے ہی انسان آپ سے نہیں مطالبہ کرتا، آپ سے نہیں کہتا کہ مجھے جنس لا کر کے دو، مجھے وہ فلانا لا کر کے دو، بلکہ آپ اس کو شوقین بناتے ہیں، بلکہ آپ اسے لا کر کے دیتے ہیں، وہ مطالبہ نہیں کرتا۔ لیکن ہماری مائیں دیکھیے، وہ بھی مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں بڑے بڑے علماء کرام دیے، جنہوں نے ہمیں بڑے فضلاء کرام دیے، جنہوں نے بڑے فقہا دیے ہمیں، وہ مائیں بھی ہیں، وہ بھی مائیں ہیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کے سینے میں بھی دل تھا، انہوں نے کیوں اپنی ممتا کو قربان کیا؟ کیوں انہوں نے اپنے ممتا کو قربان کر کے انہیں ولی کامل بنایا، انہیں فقہ کامل بنایا، انہیں مجتہد کامل بنایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل پہنچنا ہے، کل سوال ہو سکتا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ اگر جواب نہ بن سکا، اگر ان کی کوتاہی کر دی، اگر ان پر
کوتاہی کر دی تو کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا, ہم سے سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا, اور قیامت ہم جنت جہنم کے باعث بنے گے, جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جائے گی. تو عزیزان محترم, لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, اپنے اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نے اسے فحش کاموں میں لگا دیا, فحش کاموں اس کی ابتدا کر دی. اب چلیے وہ 5 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے مسجد مدرسوں میں نہیں ڈالتے, ہم اسے مسجد مدرسوں کی تعلیم سے آگاہ نہیں کرتے, ہم اسے کالجوں میں بھیجنے لگتے ہیں, ہم اسے اسکولوں میں بھیجنے لگتے ہیں, ہم اسے اللہ والے کے پاس نہیں بلکہ ماسٹر کے پاس لے جاتے ہیں, ہم اسے علماء کرام کے پاس نہیں بلکہ ہم انجینئروں کے پاس اسے لے کر کے جاتے ہیں. اسے کل پولیس بننا ہے, اسے کل دیش کی سیوا کرنی ہے. صحیح ہے, دیش کی سیوا کروائیے, لیکن اپنی دین کو تو سمجھا دیجئے, پہلے اسے مسلمان تو بنا دیجئے. آپ کا بچہ پیدا ہوا مسلمان کی فطرت پر, لیکن آپ اسے کہاں لے جا رہے ہیں, اسے مسلمان تو بنا دیجئے, اسے اسلام کے قواعد تو سمجھا دیجئے, اسے اسلام کے بارے میں تو کچھ بتلا دیجئے. اگر تمہاری بس کی نہیں ہے تو علماء کرام ہے یہاں, علماء کرام کے پاس بھیج دیجئے, انہیں ان کے مولویوں کے پاس بھیج دیجئے, وہ ان کی تربیت کرنا جانتے ہیں, وہ انہیں صحیح تعلیم سے آگاہ کرنے جانتے ہیں. لیکن نہیں, ہمیں ان کی تربیت نہیں کرنی, ہمیں ان کا حق ادا نہیں کرنا, بلکہ ہم انہیں تو فحش کاموں میں لگانا ہے. انہیں پین سیٹ کا جنس کا, انہیں پین سیٹ کا ہم یادی بنانا ہے, انہیں اس طریقے سے ہمیں یادی بنانا ہے. ہم انہیں مسجدوں میں مدرسوں میں نہیں ڈالنے, اگر ہم ڈالیں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی, کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم اسکول میں پڑھے لکھے ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا, ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا. یہ ہماری توہین کی بات ہے. ارے توہین کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے کہ تمہارا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے. لیکن آج ہم اسکول میں پڑھانے کو تو تیار ہے, اسکول کی تعلیم کے لیے 5,000 دینے کے لیے تیار ہے, لیکن مدرسوں میں جا کر کے 200 روپے دیتے ہوئے ہمارے دل بھگتے ہیں, کیونکہ ہم انہیں صحیح طریقے سے تربیت نہیں دینا چاہتے. عزیزان محترم, یہ ہے ہمارے آپ کے اخلاق, ہمارا معاشرہ, آج کا یہ ہمارا معاشرہ ہے. میں آپ کے سامنے اسی موضوع کے لے کر اسی وجہ سے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس غفلت میں نہ پڑیں, آپ اس غفلت میں نہ پڑیں, بلکہ اس غفلت سے دور نکل جائے. کیونکہ چلیے آگے چلتے ہیں. آج بچہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے, لیکن چوراہے پر دیکھتے ہیں 12 سال کے بچے, 12 سال کے بچے چوراہے پر کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, سامنے دیکھیں کوئی فون پہ بات کر رہا ہے, کس سے, غیر محرم سے. دیکھیں ادھر لڑکی دیکھ رہی ہے, ادھر لڑکا کھڑا ہے, ان کے آپس میں چکر چل رہے ہیں. کتنے سال کا ہے, 12 سال کا. اگر تو نے اسے صحیح تعلیم دیتی تو یہ ادھر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کر کے مسجد کے لیے نماز کو جاتا, مسجد دین کو سیکھنے کے لیے مدرسہ جاتا. لیکن جب تو نے اسے تربیت ہی نہیں دی, اسکولوں سے بھاگ کر کے چوراہے پر کھڑا ہو جائے گا, لڑکیوں کو, غیر محرم کو اشاروں کر کے انہیں اس سے غلط تعلق جوڑے گا اور فاحش کام کرے گا, بلکہ بے حد حدود بھی پار کر دے گا وہ. اگر آج ہم صحیح تعلیم نہیں دیں گے, اور بڑی آگے جب وہ بچہ 15 سال کا ہوتا ہے, یہ تو کچھ بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, یا پھر فتنہ خواہ بن جاتا ہے, اس سے فتنے برپا ہونے لگتے ہیں. تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, کتنے سال کا, 20 سال کا, شادی کی عمر ہوتی ہے, شادی سے پہلے ہی اپنی جان کھپا ڈالی, کیونکہ ادھر ادھر فاحش کام کر کے اپنی ساری جان ادھر ادھر ڈال دی. اس نے اپنی جان کی نمازی کری, بلکہ اپنی خواہشات میں لپٹ کر کے ادھر ادھر اپنی جوانی برباد کر دی. اب اس کا شادی کا موسم آتا ہے, شادی اس کی کرانی ہے, شادی کرائیے, شادی کرا دی, اور شادی کرا کر کے وہ بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے. ادھر ماں ادھر باپ, بیوی, حقوق بڑھ گئی ہے, نہ ماں کے حقوق ادا نہ بیوی کے حقوق ادا. ماں سے الٹا سیدھا بول رہا ہے, باپ سے الٹا سیدھا بول رہا ہے, بیوی سے الٹا سیدھا بول رہا ہے, ساس سسرال بھی الٹا سیدھا بول رہا ہے, ساری جگہ الٹا سیدھا کیوں بول رہا ہے, کیونکہ ہم نے اسے کچھ سکھایا نہیں, بلکہ اس کے اندر ہم نے کیا پیدا کیا ہے, فتنے پیدا کیے ہیں. اس کے اندر سے اب فتنے ہی نکلیں گے. تمہیں یہ گھر کے اندر چین سے نہیں رہنے دے گا, تمہیں گھر سے بھگا دے گا, تمہیں گھر سے نکال دے گا. اگر تم اسے صحیح تعلیم دیتے, اسے انجینئر بنانے کی نہیں بلکہ اسے ایک مسلمان بنانے کی حیثیت سے اسے پڑھاتے, تو آج تمہیں یہ باہر نہیں نکالتا, تمہیں دفان نہیں کرتا, تمہیں گھر سے باہر نکالنے پر مجبور نہیں ہوتا. اور جب اس کی مجبوری ہے, اس کے پاس تعلیم نہیں ہے,
सीखा कि कुरान क्या कहता है, इसने नहीं सीखा नबी क्या कहता है, इसने नहीं सीखा हमारे उलमा माँ बाप के जो अहकाम है वो क्या बतलाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो किस चीज का तकाजा करते हैं, वो उसे नहीं पता, तो मजबूर वो जाहिल आदमी बन करके आपको मार भी सकता है, बाहर निकाल देगा। न बीवी के हुकूक अदा, न माँ बाप के हुकूक अदा, न ससुरालियों के हुकूक अदा, न रिश्तेदारियों के हुकूक अदा, किसी के हुकूक अदा नहीं होने के। लेकिन मेरे अज़ीज़ान मुहतरम, अरे चलिए ना इसके हुकूक अदा, फिर ना अल्लाह के हुकूक अदा, बस वो गफलत ही गफलत में रह गया। जब आपने उसकी तरबियत नहीं की, जब आपने उससे तरबियत नहीं की, आपको फहश काम करने लगा है, बड़ा होता है, बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चों को वही सिखाएगा जो उसके माँ बाप ने सिखाया है, उसी तर्ज पर चलेगा ना, क्योंकि माँ बाप के अंदर होती है कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर तो जरूर होती है वो चीज। तो मोहतरम दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अपनी औलाद को दीन से आगाह करिए, अपनी औलाद को शरीयत मुताहरा से आगाह करिए, उन्हें इंजीनियर बनाने के साथ साथ उन्हें मुसलमान भी बनाइए। आपको कोई उलमा, कोई आलिम आपको इंजीनियर बनाने से नहीं रोक रहा है, आपको कोई आलिम किसी को डॉक्टर बनाने से नहीं रोक रहा है, बल्कि कहता है बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान को बनाइए इसे। लेकिन हम मुसलमान नहीं बनाते, इसे इंजीनियर बना देते हैं, ये हुकूक अदा नहीं करता। इंजीनियर बनकर एक कौल मशहूर है कि जब आदमी इंजीनियर बनता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा नाराज ना हो जाए, बच्चा नाराज ना हो जाए, बल्कि बड़ी सोच समझकर वे माँ बाप कदम उठाते हैं कि बच्चे को परेशानी ना हो जाए, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। बच्चा नाराज हो गया, इंजीनियर है, बड़े ऑफिस में काम करता है, बड़ी कंपनी में काम करता है, बच्चा नाराज ना हो जाए। 1.5 लाख रुपए कमाता है, 50,000 रुपए कमाता है, बच्चा नाराज ना हो जाए। लेकिन यही बात देखिए, एक आलिम बनता है, वो आलिम, वो कितना बड़ा आलिम, वो औलिया अल्लाह बन रहा है, वो बड़ा आलिम बन रहा है, वली कामिल बन रहा है। लेकिन घर जाते हैं, वो देखता है वालिदैन को बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़े अदब के साथ उनके सामने बातचीत कर रहा है, वो अपने मलफूजात को बड़े अदब के दायरे में उनके सामने कर रहा है। वो उसे क्या खतरा होता है, आहिस्ता जाता है, अदब के साथ जाता है। इधर क्या है, इधर माँ बाप नाराज होने से डर रहे, इधर ये आलिम बच्चा जाता है, ये सोचता है कोई ज़बान से कोई ऐसा कलाम न निकल जाए, कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे मेरे माँ बाप नाराज हो जाए। इससे बच्चे को माँ बाप का नाराज होने का डर, इधर माँ बाप को बच्चे से नाराज होने का डर, उल्टी पलट गई बात। मेरे मोहतरम, अगर हम उसे अपने बच्चों को तालीम से आगाह करते थे तो आज ये नौबत न आती। तो अज़ीज़ान मुहतरम, आप देखिए, आप मुशाहिदा कर सकते हैं, आप मुआयना कर सकते हैं, आप बैठे हो यहाँ, आप बैठिए, आप मुशाहिदा कर सकते हो, देख सकते हो कि इस दुनिया में साहिब औलाद है कि कितने साहिब औलाद की औलाद उनकी फरमाबरदार है और कितने साहिब की औलाद नाफरमान है। अज़ीज़ान मुहतरम, आपको साहिब औलाद बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये फख्र की बात है, ये बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि आज दुनिया में आप जा सकते हो, कोई मज़ारों पे मिलेगा दुआ मांगते हुए आपको, कोई मज़ारों पर दुआ मांगता होगा, कोई किसी उलमा के पास जा रहा होगा, कोई किसी की हकीम के पास जा रहा होगा। किस लिए? कि मेरे बच्चा नहीं होता, मुझे अल्लाह तबारक व तआला बच्चे से नहीं नवाजते। वो साहिब औलाद से महरूम है, उसे औलाद से महरूम है, वो परेशान है, वो बच्चा उसके नसीब में नहीं है, उसे बच्चा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया, तो वो रो रहा है, झिझक रहा है, दवाइयाँ करा रहा है, उलमा के पास जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब औलाद बनाया है, औलाद से नवाजा है, औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, लेकिन आज हमें उसकी कदर नहीं है, आज हम उसकी कदर नहीं है। आज अगर हमें उसकी कदर होती तो हम उसके हुकूक को अदा करते, आज हमें उसकी कदर होती तो हम उसके हुकूक को अदा करते, उसके हुकूक की पामाली ना करते, उसके हुकूक को पामाल ना करते, बल्कि उसके हुकूक को अदा करते हैं। और फिर शिकवा क्या करते हैं, गलियों में कूचों में खड़े होकर कि हमारा बच्चा नाफरमान निकल गया है, हमारा बच्चा शराबी निकल गया है, हमारा बच्चा फहश काम करने वाला या आवारा निकल गया है। अरे मेरे भाई, अपनी नजर को तो दौड़ाइए, अपनी इस नजर को तो फिराइए। बचपन से लेकर जवानी तक आपने क्या दिया है, उसे तालीम दी है,
ہے نہیں دی تو پھر تو یہی حال ہوگا۔ تو میرے عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم رکھا ہے۔ بلکہ میں بتلا دوں، ایک بات بتلا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مختصر ہے، اتنا وقت نہیں ہے، کہ آدمی جب مرتا ہے، آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس کا بینک بیلنس بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب اور عذاب کرنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بن جاتا ہے، نہ اس سے عذاب ہو، نہ اس سے گناہ ہوگا، نہ اس سے کوئی ثواب کا کام ہوگا، اب اس کا کھاتا بند۔ لیکن کچھ ایسے آدمی ہیں جن کا کھاتا بند نہیں ہوتا، جن کے ثواب کم نہیں ہوتے، بند نہیں ہوتے، آٹومیٹک برابر انہیں ثواب پہنچتا رہتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب انہیں ثواب پہنچتا رہتا ہے تو کل قیامت کے دن جب اٹھے گے بڑے فضیلت یافتہ لوگ ہوں گے، بڑے مرتبے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کے ثواب میں رکاوٹ نہیں آئی۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ وہ ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے جو اپنی صاحب اولاد کو نیک صالح بنا کر کے چھوڑ کر کے چلا جائے، تاکہ وہ قرآن تیری روح پر پڑھے، تاکہ وہ قرآن پڑھ کر تجھے بخشے، تاکہ قرآن پڑھ کر تیرے لیے دعائیں کرے، دعائیں مغفرت کرے، تجھے دعائیں دے، تیری مغفرت کی دعائیں کرے۔ اگر ایسی اولاد کو تو نے چھوڑ کر کے گیا ہے تو تیرا ثواب چلتا رہے گا جب تک کہ یہ اولاد ہے۔ جب یہ اولاد مرنے کا وقت آئے گا، یہ بھی کسی کو صالح بنا کر جائے گا، کسی کو نیک بنا کر جائے گا، یعنی اپنے بچوں کو بنا کر کے جائے گا۔ ان بچوں کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا، ان بچوں کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا قیامت تک۔ جب تک آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کا ثواب منقطع ختم نہیں ہوگا، بلکہ برابر چلتا رہے گا، آتا رہے گا۔ اور کل قیامت کے دن وہ لوگ بڑے فضیلت والے، بڑے مرتبے والے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میں اس فرمان مبارک کو سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی بچہ کسی گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودی کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہو، نصارہ کے، کافر کے، غیر مشرک کے، جس کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہی ایمان کی فطرت پر، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اسے یہودی ملیں گے، یہودی تربیت دا ملے گے اسے، تو یہودی بن جائے گا۔ اسے اہل سنت والجماعت والے، اس کی تربیت کرنے والے ملیں گے تو وہ اہل سنت والجماعت کے فرقے میں شامل ہوگا۔ مسلمان اس کی تربیت کریں گے تو مسلمان بن جائے گا۔ جیسی بھی اس کی آدمی تربیت کرے گا ویسے ہی وہ بن جائے گا، ویسے ہی اس کے کردار کے اندر اس کی فطرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے ہماری جو معاشرہ اس غلطی میں، اس غفلت میں ہے۔ اس غفلت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر کے آیا ہوں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے اولاد کی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر ان کو ولی کامل، ان کو اللہ والا بنائیے، ان کو مسلمان بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن اس پہلے مسلمان بنائیے۔ تو میں اسی پر اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی، اور امت مسلمہ کے تمام افراد کو جو صاحب اولاد ہے اپنی اولاد کی حق ادا کرنے والا، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔